الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ایک انسان دین کے مختلف درجات کو طے کر کے اللہ کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا درجہ ہے علم حاصل کرنا، چونکہ علم ایک نور ہے، اور جب بندے کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ اس علم کے نور کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ لیکن اگر وہ علم سے محروم ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ تاریکی میں ہوتا ہے، اور جب علم ہی نہ ہو تو بندہ عمل کیسے کر سکے گا؟ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ فرمایا کہ علم کو طلب کرنا یہ فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر۔ اب ایک تو تفصیلی مسائل ہے کہ ہر جزیہ کا بندے کو پتہ ہو، ظاہر بات ہے کہ وہ سب پر فرض نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے جن کو تفصیلی مسائل کا بھی علم ہو، اور ایک موٹے موٹے مسائل ہو گئے جن کے ساتھ ہماری زندگی کا تعلق ہے، جیسے فرض کے مسائل، فرض کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، واجبات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اسی طرح سنتوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ پھر بندہ جس شعبے کے ساتھ منسلک ہے اس شعبے کے متعلق جو مسائل ہیں ان مسائل کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ملازم ہے جو ملازمت سے متعلق مسائل ہے، ایک بندہ تاجر ہے جو تجارت سے متعلق مسائل ہو گئے، ایک بندہ کھیتی باڑی کرتا ہے جو اس سے متعلق مسائل ہو گئے۔ ان کو سیکھنا یہ فرض ہے، ان کو سیکھنا فرض ہے تاکہ وہ بندہ اپنی زندگی سنت کی روشنی میں بسر کر سکے۔ تو پہلا درجہ یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس علم کے اوپر عمل کرنا۔ صرف علم مغفرت کے لیے کافی نہیں ہے، ورنہ شیطان کی مغفرت بھی ہو جاتی۔ صرف علم کافی نہیں، علم پر عمل ضروری ہے۔ بندہ اگر قرآن کا مطالعہ کرے تو قرآن بار بار عمل کا ذکر کرتا ہے، من عمل صالحا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو بار بار عمل کا، قرآن ہمیں عمل کی دعوت دیتا ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمیں بعض دفعہ مسائل کا پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود عمل کے میدان میں ہم فارغ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ملازم ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں تو اس کو پتہ ہوگا، وہ آپ کو بتائے گا کہ ایک ملازم کے لیے شریعت نے یہ ضابطہ مقرر کیا کہ اس نے جو وقت طے کیا ہے وہ وقت اس نے پورا دینا ہے، وہ پورا نہیں دے گا تو یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ اس کے عمل کو دیکھو گے
تو جو اس نے ملازمت کے لیے ٹائم طے کیا ہے وہ پورا ٹائم نہیں دے گا، اس کو ضائع کرے گا۔ اب یہ علم بھی ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک تاجر ہے، اگر آپ دیکھو گے تو دکان کے اوپر اس نے لگایا ہوگا الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھوں سے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، یہ بھی اس نے اوپر لگایا ہوگا حدیث من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کا عمل دیکھو گے، عملی میدان میں ملاوٹ بھی کرے گا، دھوکہ بازی بھی کرے گا، سب کچھ کرے گا۔ دکان کے اوپر لکھا ہوگا، لکھنے سے اور صرف یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک عمل میں وہ مسئلہ نہ لایا جائے۔ شریعت کے اندر مطلوب یہ ہے کہ عمل میں اس مسئلے کو لایا جائے۔ ہمارے اسپتالوں میں اگر آپ جاؤ گے تو لکھا ہوتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، لکھا ہوتا ہے ایک بندے کی جان بچانا، اس پر یہ ثواب، یہ بدلہ۔ لیکن اگر آپ قریب ہو کر ان ڈاکٹروں کے کردار کو دیکھو گے تو وہ قصائیوں سے کم نہیں ہوتا۔ وہ بعض دفعہ انسان کو انسان بھی نہیں سمجھتے۔ صرف علم کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ سرکاری اداروں میں کبھی آپ دیکھو بڑا کر کے لکھا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی۔ آپ کسی کام کے غرض سے جاؤ گے تو وہ آپ کو کہیں گے پیسے دو گے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ آپ ان سے پوچھو کہ بھئی آپ کو کس لیے بٹھایا گیا؟ بھئی ہمیں جس کے لیے بھی بٹھایا گیا، یہاں اصول ہے پیسے دو گے تو کام ہوگا، ویسے نہیں۔ لیکن اوپر حدیث لکھی ہوئی ہوگی کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی۔ آپ کبھی کچہری میں جائیں، جہاں پر قاضی بیٹھتے ہیں، اوپر لکھا ہوگا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو انصاف کے ساتھ کیا جائے۔ لیکن عمل کا دامن آپ کو خالی نظر آئے گا۔ جیسے ہی آپ اندر داخل ہوں گے تو ہر طرف سے کانوں میں یہی آوازیں آئے گی، آپ کا معاملہ ہے اتنے پیسے دو گے تو معاملہ جلدی سے نبٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو دوسرا درجہ عمل ہے۔ اب یہ سب کو پتہ ہے کہ نماز فرض ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ اللہ فرماتے اقیموا الصلاۃ، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کو پتہ ہے ایک صاحب حیثیت پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو عملی میدان میں اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو پہلا درجہ علم حاصل کرنا یہ کافی نہیں ہے، دوسرے نمبر پر عمل کرنا یہ بھی کافی نہیں ہے، تیسرے نمبر پر اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے، رب مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ ایک بندہ اگر علم بھی حاصل کرے، اس پر عمل بھی کرے، لیکن اللہ کی رضا نہ ہو، اخلاص نہ ہو، تب بھی اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کی قبولیت کے لیے چند شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں پائی جائے گی تو ہمارا عمل قبول ہوگا، ورنہ ہمارا عمل قبول نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عقیدہ درست ہو، عقیدہ صحیح ہو، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کرے صدق دل کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، حکم ہے کہ دین اللہ کے لیے خالص کرو، اور فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ درست ہو،
ورنہ پہاڑوں کے برابر اس نے اعمال کیوں نہ کیے ہو، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شریعت کے مطابق وہ عمل ہو، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے اور قرآن اور حدیث کی جو تعلیمات ہے اس کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جو ہمارے دین کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں، وہ عمل جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے اور ثابت نہیں ہے، ایسے اعمال دین میں شامل کرتے ہیں، وہ عمل بھی مردود ہے اور یہ شامل کرنے والا بھی مردود ہے۔ تو یہ تین شرطیں ہو گئی۔ پہلی شرط عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، نمبر 2 اللہ کی رضا اخلاص یہ بھی ضروری ہے، نمبر 3 شریعت کے مطابق وہ عمل ہو۔ جب یہ تین شرطیں پائی جائے گی تو ہم جو بھی عمل کریں گے وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جائے گا۔ اب اس میں جو مشکل جز ہے وہ کیا ہے؟ باقی تو آسان ہے، علم حاصل کرنا یہ بھی مشکل نہیں ہے، اس کے بعد عمل کرنا یہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ جو تیسرا جز ہے نا یہ مشکل ترین ہے، اخلاص، کہ بندہ جو بھی نیک عمل کرے اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کا قرب مقصود ہو، اور بندہ ریاکاری سے بچے، ریاکاری سے اجتناب کرے۔ یعنی ایک بندہ جب نیک عمل شروع کرے تو یہ نیت کرے کہ اللہ میں یہ نیک عمل کرتا ہوں تاکہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، آپ کا قرب مل جائے۔ اور وہ بندہ یہ بھی نیت کرے کہ اللہ میں کسی دنیاوی مقصد کو اس میں شامل نہیں کرتا۔ دنیاوی مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بعض دفعہ بندہ کوئی عمل کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دیکھنے والا مجھ سے خوش ہو جائے، دیکھنے والا مجھے بزرگ سمجھ لے، نیک سمجھ لے، اور دیکھنے والا میری تعریفیں کرے۔ بعض دفعہ بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ دیکھنے والا کم از کم میری مذمت نہ کرے، مجھے برا بلا نہ کہے۔ بعض دفعہ بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے کسی کو دکھانے کے لیے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو دیگر حضرات دیکھ رہے ہیں ان کے دلوں کے اندر میری محبت پیدا ہو جائے۔ مثلا غریبوں کو جمع کر دیا، کھانا تقسیم کیا، ان کو پیسے دے دیے، کسی یتیم کی خدمت کی، کسی غریب کی خدمت کی، کسی مجبور کے لیے سہارا بنا، اس لیے تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر میری محبت پیدا ہو جائے، پورا محلہ میری تعریفیں کرے۔ اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں ہے، ریاکاری سے بچنا ضروری ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا، بعض دفعہ ہم میں سے بعض لوگ جو حاجی صاحبان ہیں جب آپ اپنا تذکرہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں جب 5ویں دفعہ میں حج کے لیے گیا تھا تو یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ 5ویں دفعہ کا جو ذکر کیا یہ کیوں کیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ 5 دفعہ میں حج کر چکا ہوں، مجھے حاجی صاحب کہو اور میرے سامنے اپنا لہجہ ٹھیک کرو، یہ بتانے کے لیے۔ بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں وہ فلاں بندہ جب تڑپ رہا تھا اور کوئی اس کے ساتھ تعاون کرنے والا نہیں تھا تو اس وقت جب میں اس کے ساتھ تعاون کے لیے گیا تھا تو پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ میں نے یہ مدد کی تھی اس کی، میں یتیم کے لیے سہارا بنا تھا۔ بعض ذکر کرتے ہیں جب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اب یہ تہجد کی نماز کے بارے میں بتا رہا ہے بھائی کہ میں نے تہجد بھی پڑھی ہے، آپ تو فجر کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ یہ ریاکاری ہے۔ خالص اللہ کی رضا کے لیے فرمایا قل آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ کے لیے، لا شریک لہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ ہماری مثال تو وہ والی ہے، ایک بندہ تھا کہیں جا رہا تھا تو ملازم بھی تھا، وہ جو ملازم تھا اس نے کہا حضرت نماز پڑھتے ہیں، تو مالک نے کہا ٹھیک ہے، دونوں مسجد میں چلے گئے۔ اب مالک نے نماز پڑھی، پیچھے بیٹھا ہوا تھا کہ ملازم بھی فارغ ہو جائے۔
मुलाजिम बेचारे ने लंबी दुआ शुरू की और अपने मालिक को भी सुना रहा था और अल्लाह को भी सुना रहा था कि अल्लाह आपको पता है मेरे इतने बच्चे हैं और मेरे घर में फ्रिज नहीं है। वो बेचारे जो है वो गर्म पानी पीते हैं, हमारे घर के अंदर कूलर का इंतज़ाम नहीं है, वो गर्मी में बसर करते हैं, हमारे घर के अंदर बाज़ दफ़ा कई दिनों तक फाका होता है। सुना रहा है मालिक को और अल्लाह को मुखातब कर रहा है। ये तो अल्लाह की ज़ात के साथ मजाक है। आप दुआ भी मांग रहे हो और आप किसी बंदे को भी सुना रहे हो और आपने यकीन उस बंदे की ज़ात के ऊपर बनाया हुआ है और अल्लाह को भी मुखातब कर रहे। ये हमारी हालत होती है। तो फरमाया इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया, इखलास मुश्किल है, इखलास मुश्किल है। इसके लिए हम अल्लाह के नेक लोगों के जो है सोहबत में जब हम जाएंगे, नेक बंदों की सोहबत में, तो उनकी सोहबत की वजह से अल्लाह ताला इखलास की तौफीक भी अता फरमाते हैं। जब हम सही नेक मजलिसों के अंदर बैठेंगे तो अल्लाह ताला इसकी तौफीक भी अता फरमाएंगे। सहाबा किराम के बारे में जैसे कुरान कहता है, कानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन व बिल अस्हारि हुम यस्तगफिरून। दिन के वक़्त जिहाद के मैदान में, रात के वक़्त थोड़ी देर के लिए सो गए, फिर उसके बाद मुसल्ले पे खड़े हैं और सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये सहाबा ने अपने बारे में नहीं बताया कि हम रात को क़याम करते हैं फिर सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार, ये अल्लाह ने बता दिया, वही नाजिल फरमा दी कि ए पैगंबर आपके ये सहाबा रात के वक़्त मुसल्ले पे खड़े हो के नमाज़ पढ़ते हैं और फिर सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार भी करते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारी तो हालत ऐसी होती है कि जब किसी के साथ ताउन करते हैं थोड़ा बहुत, या किसी के लिए सहारा बनते हैं, या कभी नवाफिल का मौका मिलता है, या कभी रोज़ा रखने का मौका मिलता है, अपने आप को बरीउ ज़िम्मा समझते हैं। हम यूँ समझते हैं गोया कि हमारे नामा आमाल में गुनाह है ही नहीं। भाई हमें ये फ़िक्र भी करनी चाहिए कि हमारा ये अमल कबूल भी हो रहा है या नहीं। अल्लाह की ज़ात समझ ज़ात है, अल्लाह की ज़ात गनी ज़ात है, बेनियाज ज़ात है। बुज़ुर्गों के बारे में लिखा है कि जब वो रोज़े रखते थे तो दिन के वक़्त जब लोगों की मजलिसों में निकलते थे तो हल्का फुल्का घी ऊपर लगाते थे, ऊपर होंठों के ऊपर वाले हिस्से पर ना हल्का फुल्का घी लगाते थे, ताकि होंठों की खुश्की से इन लोगों को ये पता न चले कि इनका रोज़ा है, क्योंकि हमने अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखा है। और पूरी रात मुसल्ले पे खड़े हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, और जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, मा अबदना का हक़ का इबादतिक, अल्लाह जैसे आपकी इबादत का हक़ था इस तरह हम इबादत कर न सके। मा अरफना का हक़ का मारिफतिक, अल्लाह जैसे आपकी मारिफत का हक़ था इस तरह की मारिफत का हक़ हम अदा न कर सके। तो कोई दुनियावी मकसद उसमें शामिल ना हो उस अमल को करते हुए। अगर आप सहाबा की ज़िंदगी पर जो मुश्तमिल तारीख़ है उसका मुताला करें तो अजीब अजीब वाक़यात आपको नज़र आएंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशहूर वाक़या है, एक काफिर को नीचे गिराया, यहूदी को नीचे गिराया, खंजर निकाला, उसको कत्ल करने लगे। उसने नीचे से हज़रत अली रज़ी अल्लाह के चेहरे पर थूका। हज़रत अली रज़ी अल्लाह फ़ौरन उठकर साइड पे खड़े हो गए। वो यहूदी उठा कहने लगा, हज़रत आप मुझ पर कादिर थे, आप मुझे कत्ल कर सकते थे। फरमाया हाँ मैं कादिर था, लेकिन मैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए ये अमल कर रहा था। जब आपने मेरे चेहरे पर थूका तो मुझे भी गुस्सा आया, मैंने सोचा कि अब मेरा गुस्सा भी इस अमल के अंदर शामिल हुआ, मेरी ज़ात भी शामिल हो गई, अब अल्लाह की रज़ा बाकी नहीं रही तो मैंने तुझे छोड़ दिया। उसने जब ये देखा तो फ़ौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि कहीं वो किसी इलाके को फ़तह कर रहे थे और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अमीर थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने एक ख़त भेजा
اور ایک بندے کو دے کر فرمایا کہ جاؤ خالد بن ولید کو یہ خط پکڑاؤ۔ اس میں لکھا ہوا تھا خالد بن ولید کو کہ جیسے ہی آپ کو یہ خط موصول ہو جائے آپ کی عمارت ختم ہو گئی، اور یہ جو بندہ خط لے کر آ رہا ہے اب یہ امیر ہے، اگر آپ وہاں پر عام فوجی کی حیثیت سے لڑنا چاہتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ واپس میرے پاس آ جائیے۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس جب خط آیا، اب وہ محاذ پر ہے، جیسے خط پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ آپ کا عہدہ ختم ہو گیا۔ اسے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ امیر ہیں، آپ آگے بڑھے، اور پیچھے جا کر مجاہدین کے ساتھ مل کر جہاد کرنے لگے۔ بعد میں کسی نے کہا حضرت آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، حضرت عمر نے ایک ہی سانس میں تجھے فارغ کر دیا، عہدے سے معزول کر دیا، اور پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ واپس چلے جاتے، آپ عام مجاہد کی حیثیت سے لڑتے رہے۔ فرمایا کہ جب تک میں امیر تھا اور میں جہاد کرتا رہا، میرا مقصد تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور جب میں عام سپاہی کی حیثیت سے جہاد کرنے لگا تب بھی میرا مقصد تھا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ صحابہ جو بھی نیک عمل کرتے تھے وہ اپنی ذات کو شامل نہیں کرتے تھے، رب کی رضا کے طلبگار ہوتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، کہیں ٹرین میں سفر کر رہے تھے، قریب ہی ایک ہندو بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہندو کہیں واش روم استعمال کرنے کے لیے گیا، جا کے دیکھا تو بیت الخلاء گندا تھا، واپس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ یہ لوگ بیت الخلاء صاف نہیں کرتے۔ حضرت نے جب سنا تو سمجھ گئے، حضرت نے جا کر بیت الخلاء کو صاف کیا، اور اس کے بعد واپس اپنی سیٹ پہ آئے تو اس ہندو سے فرمانے لگے کہ ابھی تو میں بھی گیا تھا، بیت الخلاء بالکل صاف تھا۔ اس نے کہا کسی نے صاف کیا ہوگا، تو جا کر اس نے بیت الخلاء کو استعمال کیا، واپس آیا، قریب ہی ایک عالم بیٹھا ہوا تھا، وہ ایسا عالم تھا جو مولانا حسین احمد مدنی کے خلاف تھا، اور اس کے دل کے اندر حسین احمد مدنی کا کافی بغض اور عداوت موجود تھی۔ اس نے سوچا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں کہ اس واش روم کو کس نے صاف کیا۔ جب اس نے تحقیق کی تو تحقیق سے پتہ چلا کہ مولانا حسین احمد مدنی نے جا کر باتھ روم کو صاف کیا ہے۔ تو فوراً اندر سے آ کر مولانا کے سامنے کہنے لگے حضرت مجھے معاف کرے۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں آپ کو نہیں جانتا، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تو مشہور تھے، لیکن یہ دوسرے عالم تو اتنے مشہور نہیں تھے۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں کیا قصور آپ نے کیا؟ کہنے لگے حضرت آپ مجھے معاف کریں، میرے دل کے اندر آپ کا بغض تھا، حسد تھا، عداوت تھی، اور کئی مجلسوں میں نے آپ کو گالیاں دی، آپ کی غیبت میں نے کی۔ میں نے سوچا کہ آپ ایسے بندے ہیں، لیکن آج میں نے دیکھا کہ آپ بہت بڑے بندے ہیں، آپ کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں نے تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ فرمایا کہ جب ایک یہودی نبی علیہ السلام کا مہمان بنا، رات کے وقت اس یہودی نے کھانا زیادہ کھایا تو وہ پیشاب کو روک نہ سکا اور بستر پر اس کا پیشاب خارج ہوا۔ صبح کے وقت اٹھ کر وہ چلا گیا۔ آپ علیہ السلام آیا، آپ نے دیکھا تو بستر گندا ہے، آپ نے اس کو دھونا شروع کر دیا۔ وہ یہودی کا سامان کہیں رہ گیا تھا، وہ اپنے سامان کی طلب میں واپس آیا، دیکھا تو نبی علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے بستر کو دھو رہے ہیں۔ اس یہودی نے دیکھا تو حیران ہو گیا، یا رسول اللہ آپ اپنے ہاتھوں سے میرے پیشاب کو دھو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ مہمان تھے۔ فوراً اس نے وہاں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا وہ یہودی۔ فرمایا میں نے اپنے پیارے حبیب کی سنتوں پہ عمل کیا۔ اگر آپ اکابر کی تاریخ پڑھو گے تو وہ اخلاص کے چراغ تھے، جہاں سے گزرتے تھے ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ اور اگر آج کے معاشرے پر آپ نظر دوڑاؤ گے تو ہمارا عمل اتنا غلیظ ترین ہے، اگر کسی کے دل کے اندر اسلام کی محبت ہو تو ہمارے عمل کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر بغاوت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے، حسد پیدا ہو جاتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارا عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے، اور ہر عمل کرتے وقت ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی